وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بحاية من حيتان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستطيع عن بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بالجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. صدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. جس حدیث کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اس حدیث کے اصل راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات بابرکات ہے. جیسا کہ درس حدیث کا ہمارا طریقہ رہا ہے، جو اہم اور مین راوی اور اصل راوی ہوتے ہیں، مین راوی ہوتے ہیں، ہم ان کے حالات زندگی پر، ان کے حالات زندگی سے ہم روشنیاں لیتے ہیں. مگر اس سے پہلے آپ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم حیات طیبہ سے ہم روشنیاں اخذ کریں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ کے قبرستان میں سے کسی قبرستان سے یا مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ کے باغوں میں سے کسی باغ کی طرف تشریف لے گئے. خرج رسول اللہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحایۃ من حیتان المدینہ ومکہ. حائط عربی میں اسے کئی معنی ہیں. دیوار کو بھی حائط کہتے ہیں اور حیتان حائط کی جمع ہے. حائط کا معنی دیوار بھی ہے، باغ بھی ہے، قبرستان بھی ہے. یہاں پہ یا تو قبرستان مراد ہے یا پھر باغ. فَسَمِيَ صَوْتَ إِنسَانٍ، سمیع مطلب سننا، سماعت سے ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. کیا سنا؟ صوت کہتے ہیں آواز کو. صوتا انسانین، دو انسانوں کی آواز سن. وہ کیسی آواز تھی؟ یعذبانی فی قبورہما، ان دو انسانوں کی آپ نے آواز سنی جن دونوں انسانوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. بات سمجھ شریف مانی ہے. فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یعذبانی فی کبیر، ان دونوں انسانوں کو قبر میں، ان کی قبر میں کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ عذاب نہیں ہو رہا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، کانا احدہما لا یستتر عن بولہ، بول کہتے ہیں پیشاب. یستتر ستر سے بنا ہے چھپانا، اور یہاں جو ہے معنی ہے بچنا. ان میں سے ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹ سے، پیشاب کی چھینٹے سے بچتا نہیں تھا. کان الآخر یمشی بالنمیمہ، نمیمہ کہتے ہیں چغلی کو، اور دوسرے والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا. ثم دعا بجریدہ، جریدہ یہاں اس سے مراد ہے شاخ، برانچ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی، دعا منگوائی، طلب کیا، منگوائی. فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، کسر کہتے ہیں توڑنے کو. آپ نے اس شاخ کو دو ٹکڑے کر دیے، اس شاخ کے دو ٹکڑے کر دیے، اس شاخ کو دو ٹکڑوں میں منقسم کر دیا. کس طرح یہ تسمیہ کرے گا، دو ٹکڑے. فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مُّسْلِمًا، پھر آپ نے شاخ کو ہر قبر پر گاڑ دیا، نصب کر دیا. یعنی ایک شاخ کو ایک قبر میں دو ٹکڑے کیے تھے نا سرکار نے، ایک ٹکڑے کو، شاخ کے ایک ٹکڑے کو ایک قبر کے اوپر نصب کر دیا، رکھ دیا، گاڑ دیا. وضع، اور دوسرے، اور شاخ کے دوسرے ٹکڑے کو دوسری قبر کے اوپر نصب کر دیا، گاڑ دیا، رکھ دیا. جب سرکار نے ایسا کیا، فقیل لہ، تو آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت ھذا، آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی اس میں حکمت کون سی پوشیدہ ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں لم تیبسا، سوکھتی نہیں، یعنی ہری بھری رہتی ہیں، جب تک ہری بھری رہے گی، ان دونوں انسانوں کو ان کی قبروں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، تخفیف ہوتی رہے گی. یہ پوری حدیث کا آپ نے سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا. اب آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں کچھ ہم اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے شہزادے ہیں. یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی چچا تھے، 10 یا 11 چچا تھے میرے خیال سے، 11 یا 12. تو ان میں سے 2 چچا اتنے خوش نصیب تھے، دونوں چچاؤں کو درجہ صحابیت ملا. دونوں چچا صحابیت کے منصب پر فائز ہوئے.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں. آپ کی ولادت بھی ایسی جگہ ہوئی ہے، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد کلیجہ منہ کو آتا ہے، جگر پاش پاش ہو جاتا ہے. آپ نے تاریخ سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، دعوت حق دی، اعلائے کلمت الحق کیا. کفار مکہ نے، آپ کو معلوم ہے، اہل قریش نے آپ کو جناب ابو طالب کی گھاٹی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت مقید کر دیا. اسے بولتے ہیں شعب ابو طالب. شعب کہتے ہیں گھاٹی کو. راشن پانی سب بند کر دیا، جس کو کہتے ہیں بوائیکاٹ، بائیکاٹ کر دیا. کہا کہ کوئی نہ ان سے ملے، نہ کوئی کھانا پہنچائے، نہ پانی پہنچائے. سوکھی پتیاں کھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کے افراد وقت گزارا کرتے تھے. اور یہ صرف چند ماہ چند دن کی بات نہیں تھی، 3 سال تک، 3 سال کی قید و بند کی صعوبتوں سے رسول اکرامی قدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ 3 سال تک صعوبتیں برداشت. اور وہ بائیکاٹ والا جو ان کا لکھا ہوا ایگریمنٹ تھا، معاہدہ جو بھی کہہ لے آپس میں کیا تھا ان لوگوں نے، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا کہ جو بھی کعبہ آئے اسے یاد ہوتا، یاد رہے کہ بھئی ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، جو ان سے ملے گا تو یہ سزا ملے گی، جو کھانا پہنچا ہے سزا وغیرہ. 3 سال تک وہ لٹکا رہا، اور 3 سال تک ان لوگوں نے سب کچھ بند کر دیا. 3 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے فرمایا، چچا جان اب یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو انہوں نے لکھ کے لٹکایا تھا اس کو دیمکوں نے چاٹ کے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام بچا ہے. دیمکوں نے ساری تحریر کو چاٹ کے کھا لیا بجز اللہ کے نام کے. تو ابو طالب نے جب یہ بات پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ جاؤ چل کے دیکھو تو صحیح. جب دیکھا کفار مکہ نے، واقعی جو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مکمل تحریر ختم ہو چکی تھی، دیمکوں نے چاٹ کے کھا لیا تحریر کو، مگر جہاں اللہ کا نام لکھا تھا تو اللہ کا نام بدستور باقی تھا. اسی شعب ابو طالب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت ہوئی. بات سمجھ نہیں پا رہی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر صرف 13 سال کی تھی. لیکن آپ کو حیرت نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ سرکار کے ایسے صحابی ہیں، ایسے تتعزاب ہیں کہ آپ سے کثرت سے حدیثیں مروی ہیں، اور آپ کا لقب ہے رئیس المفسرین. مفسرین قرآن کے رئیس ہیں. اور آپ کی کتاب بڑی مشہور ہے، تفسیر ابن عباس. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ابھی جو جناب تشریف لائے تھے محبوب حق صاحب، یہ جب حج کرنے گئے تھے تو میرے لیے لے کے آئے تھے کتاب تفسیر ابن عباس. اور آپ کو حضرت ام الفضل، آپ کی اماں کا نام، والدین کرامہ کا نام ام الفضل ہے. ام الفضل کون ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں حضرت میمونہ کی سگی بہن ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ میرے سرکار کی
سرکار کی زوجہ مطہرہ کی بہن ہے. آپ سے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اور آپ کے علم و فضل کے معترف بڑے بڑے صحابہ رہے. بلکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اگرچہ عمر مختصر تھی آپ کی، عمر کم تھی، اس کے باوجود بڑے بڑے صحابہ آپ سے مختلف مسائل کا مشورہ بھی کرتے تھے، آپ سے رائے بھی لیتے تھے اور مسئلوں کا حل بھی کرتے تھے. اللہ نے آپ کے سینے کو علم و فضل کا گنجینہ بنایا تھا. تو انہی کی مروی حدیث ہے. ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے. اب اس حدیث سے ہمیں بات کیا سمجھ میں آئی وہ سننے کے لائق ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس حدیث سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے. بعض لوگ عذاب قبر کے منکر بھی ہیں نا، حالانکہ شرع عقائد میں باضابطہ اس کا باب ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اِنَّ عذاب القبر حق. یہ ان کا جملہ ہے کہ بے شک قبر کا عذاب حق ہے. یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے، یعنی کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انسانوں کا ذکر کیا جنہیں عذاب قبر ہو رہا تھا. لہذا عذاب قبر کا انکار نہیں کرنا چاہیے. عذاب قبر کا انکار گویا حدیث کا انکار ہے. عذاب قبر کا اقرار کرنا چاہیے اور عذاب قبر سے بچنے کی ہمیں شب و روز کوشش کرنی چاہیے. اللہ دنیا میں جا چکے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان مرد و عورت، اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمیں بھی قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے. نمبر ایک بات کیا ثابت ہوئی کہ عذاب قبر حق ہے، ہوتا ہے. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ عذاب قبر ضروری نہیں کہ کبیرہ گناہ کے لیے. جیسا کہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ما یعذبان فی کبیر، پہلے فرمایا کہ یعذبان فی قبورہما، ان دونوں انسانوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا ما یعذبان فی کبیر، عذاب قبر ہو تو رہا ہے لیکن کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا. تو معلوم ہوا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے. تو ہمارا مسلمان جو چھوٹے گناہ ہیں، صغائر ہیں، انہیں کر بیٹھتا ہے سر یار چھوٹا گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہی تو ہے. تو صغیرہ گناہ بھی موجب باعث عذاب قبر ہو سکتا ہے. لہذا جہاں ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنا ہے وہی گناہ صغیرہ سے بھی ہمیں یہ احتراز کرنا ہے، بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے. اور تیسری بات اس سے کیا معلوم ہوئی کہ بھئی قبرستان سے آپ بھی گزرا کرتے ہو، ہم بھی گزرا کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہو. کوئی ایسا بندہ ہے جو کہہ سکے قبر والے کو کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، قبر والے پر کیا بیت رہی ہے، جو کہہ سکتا ہے؟ تو زمین کے نیچے کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے. قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے نیچے من و من مٹی کے نیچے بندہ دفن ہے اور سرکار نے دیکھ بھی لیا اور جان بھی لیا اور عذاب قبر کو آپ نے اس کی آواز بھی سن لی. سمع صوت انسان یعذبان فی قبورہما، یہ نگاہ نبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انجھن ہیں، ایمان و عقیدے سے پیدل ہیں، علم سے ان کا کوئی سروکار نہیں، قرآن پڑھتے ہیں حلق کے نیچے اترتا نہیں، بڑے بڑے ملا بنے بیٹھے ہیں، بکواس کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں. معاذ اللہ، علیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی بتاتے تھے جتنا جبریل آ کے بتاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں.
تو ان لوگوں سے سوال کرو جتنا جبریل بتاتے تھے اتنا ہی بتاتے تھے، تو پھر یہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اس خاکدان گیتی پر آتے ہی آپ کی زبان مقدس سے کیا جملہ نکلا تھا؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہاں کون جبرائیل نے آ کر بتایا تھا، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ اس حدیث میں کیا سن رہے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے نا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے نیچے منومن مٹی کے تلے بندہ دفن ہے، اور جانے کب سے دفن تھا۔ سرکار نے عذاب قبر ہو رہا ہے بتا بھی دیا، اور عذاب قبر کی جو آواز تھی وہ آواز بھی آپ نے سماعت کر دی۔ اب جو نبی زمین کے نیچے کی باتیں بتا سکتا ہو، زمین کے اوپر کی بات نہیں بتا سکتا۔ بولیے اور پھر یہ ہے کہ بھلا ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں وہ نبی ایسا نبی ہے، میں نے 12 عرض کیا ہے آپ کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائیں گی بڑے واضح انداز میں، بشرطے کہ آپ کنز الایمان پڑھیں، ترجمہ قرآن جو صحیح ہے مستند معتبر ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا ترجمہ قرآن جو کنز الایمان کے نام سے متعارف ہے۔ کنز الایمان پڑھیں تو آپ کو صحیح ترجمے کا ادراک ہوگا۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے بارہا متعدد مقامات پہ یوں اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بثمود، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہ قوم عاد کب کی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں۔ قوم سمود کب کی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے ہزاروں سال پہلے یہ انبیاء کرام تشریف لائے، اور میرا خدا فرماتا ہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ کہ جس زمانے میں قوم عاد کے ساتھ قوم عاد پر قوم سمود پر رب کا عذاب آیا، کیا میرے نبی وہاں موجود تھے؟ جب سرکاری اولاد باسعادت نہیں ہوئی تھی تو کہاں موجود تھے؟ مگر خدا کا یہ فرمانا رب قدیر کا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب آپ نے دیکھا، اسے استفہام انکاری کہتے ہیں، ہاں دیکھا آپ نے۔ اور پھر اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں آپ پڑھتے ہو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں ملاحظہ فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگی نا کہ اصحاب فیل کے واقعے کے 55 دنوں کے بعد میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اب وہ عرض کرنا یہ ہے نبی پاک کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اور میرا خدا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ تو محترم معلوم یہ ہوا کہ جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے کائنات کے واقعات کو ملاحظہ کرتا ہو وہی نبی آج گنبد خضرا میں آرام کرتے تھی۔ پوری کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، پوری کائنات کو میں نبی دیکھ رہے ہیں۔ ہم غلاموں کی کے حالات سے بھی باخبر ہے، اور بڑھ کے بولنے دو ہمارے دلوں کی دھڑکن سے بھی واقف ہے نا۔ تو جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے سارے واقعات کو ملاحظہ کر رہا ہو، اب جو نبی زمین کے نیچے
دیکھ بھی رہا ہو اور عذاب قبر کی آواز بھی سن رہا ہو، وہ نبی کتنا بڑا عالم غیب ہوگا ہے۔ اور پھر تو منڈے کو تو پیر شریف کے دن سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کی رات بھی ہے۔ آپ انشاءاللہ تقریر سماعت فرمائیں گے۔ میں صرف علم غیب کی بات آئی ہے تو اکثر میں بولا کرتا ہوں، آپ بھی ذہن پہ اس بات کو محفوظ کر لیں، دل کے نہا خانے میں میری یہ بات آپ منقش کر لیں کہ میں اکثر بولتا ہوں کہ بھئی یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا غیب کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحاسہ، جو حواس خمسہ سے غائب ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ یقیناً خدا کی ذات سب سے بڑا غیب ہے۔ خدا کی ذات سب سے بڑا غیب ہے نا، تبھی تو کسی نے نہیں دیکھا رب کائنات کو۔ ہاں جناب کریم علیہ السلام نے تمنا بڑی کی تھی، خواہشوں کا اظہار کیا تھا۔ انجمن آرزو سزائر بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اب ویٹور پہنچے تھے اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی مولا تعالیٰ میری تمنا کو بخیر نور بنا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سب جانتے ہیں رب نے فرمایا تھا ربی لن ترانی، آپ نے عرض کی ربی ارینی، رب کائنات میرے پروردگار مجھے تیرا دیدار کرا دے۔ کہا لن ترانی، یہ لن بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لن نفی تاکید کے لیے آتا ہے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، ہے نا۔ تو خدا کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، اور سب سے بڑے غیب ذات خداوندی کو ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اس غرور کے ساتھ کس ذات نے دیکھا؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے غیب ذات خداوندی کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ دیا، اب اس نگاہ نبوت سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ اسی بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا شعر میں، نعتیہ کلام میں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ کیا انداز ہے قرآن کا، یہ کلام الامام میں امام الکلام پیش کر رہا ہوں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، نہاں مانے چھپا ہوا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرورت ہے۔ اس نبی کی نگاہوں سے خدا نہ چھپا ہو، خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ لہذا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ قرآن نے یہ بھی کہا، 30ویں پارے کی 30ویں پارے کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بضنین، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ضنین کہتے ہیں بخیل کو، یہ بخیل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں بولوں کہ صاحب فلاں بندہ بخیل نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ پھر مال نہ ہوتا تو پھر وہ سخاوت کیسے کرتا؟ مال ہو تب نہ سخاوت کرے گا۔ تو قرآن کا یہ کہنا کہ یہ وہ نبی ہے جو غیب کی باتیں بتانے بخیل نہیں، کیا مطلب؟ یہ عالم غیب ہے، غیب کی باتیں خوب بتاتے ہیں، خوب سخاوت کے ساتھ، خوب وافر انداز میں، خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کثرت سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، تبھی تو بخیل نہیں ہے۔ یعنی غیب کی بات بتانے میں سخی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک قرآن کی آیت جو بھی سن لیں، بڑی یہ بات ذہن نشی رکھے اور بہت کام کی بات ہے۔ ایک اور آیت قرآنیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وَعَلَّمَكَ، علم تعلیم سے بنا ہے، باب تفصیل سے ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی اے محبوب آپ کو رب نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو
وہ سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ اب کوئی بندہ اگر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی خبر نہیں، قیامت کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم، بارش کب ہوگی نہیں معلوم، عورت کے پیٹ میں کیا نہیں معلوم، کل کیا ہوگا نہیں معلوم، موت کب آئے گی نہیں معلوم، تو اس سے کہو یہ بھی تو جو کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے مصطفیٰ جو کچھ نہیں جانتے تو سب کو اللہ نے بتا دیا۔ اب تو کسی بھی شے کے بارے میں بولو، اس شے کے بارے میں سرکار علم نہ تھا، قرآن کے منافی ہے، آیت کے منافی ہے۔ رب تو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جس بات کا تم انکار کرو گے یہ آیت اس بات کو ثابت کرے گی، یہ چیز جانتے تھے، یہ چیز جانتے تھے، یہ چیز جانتے تھے۔ لہٰذا عقیدہ بنائیے، عقیدہ مستحکم کیجیے، یہ کٹب اللہوں کی باتوں پہ نہیں آئیے، الٹی پلٹی خبریں نہ پڑھیے، الٹے پلٹی ویب سائٹ پہ نہ جائیے، الٹی پلٹی واٹس ایپ والی باتوں پہ دھیان نہ دیجیے۔ صحیح العقیدہ علماء کی جو باتیں ہوں اس پہ عمل کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ عالم غیب ہے، تو سرکار نے سب یہ نہیں بتایا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی کیوں ہو رہا ہے۔ ایک اس لیے ہو رہا ہے وہ پیشاب کی چھینٹے سے بچتا نہیں تھا، بڑی اہم بات ہے۔ بالخصوص امریکہ کے اندر آج کے دور میں اپنے ملکوں میں ہو گیا ایسا کہ بھی وہ اس قسم کے باتھ روم بنے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، صاحب بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر پیشاب کی چھینٹے گرے اور ہم اس پہ احتیاط نہ کریں، پرہیز نہ کریں تو یہ باعث عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ جیسا حدیث بتاتی ہے اس بندے کو عذاب قبر کیوں ہو رہا تھا، ایک والے کو، دونوں میں سے ایک کو کیوں، وہ پیشاب کی چھینٹے سے بچتا نہیں، اور دوسرے کو کیوں ہوتا تھا، یمشی بن نمیمہ، وہ چغلی کھایا کرتا تھا۔ اور آج تو چغلی کھانے بڑا مزہ آتا ہے، دو بیٹھ گئے شروع ہو گئے، ایسا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لہذا چغلی سے بھی بچنا چاہیے اور پیشاب کے چھینٹے سے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اہم بات اور معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا وہ شاخ بمبائی اور نصب کر دی نا قبر میں، اور کیا فرمایا، جب تک شاخ ہری رہے گی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ گویا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عذاب قبر کی آواز سنی اور عذاب قبر کو دور کرنے کا اپنا علاج بھی بنا دیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جناب اگر کسی کی انتقال ہو جائے تو وہاں ہری شاخ ڈال ہو، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بھی پھول بھی رکھا جا سکتا ہے، سبزہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ سرکار کی سنت ہو گئی نا۔ ہم جو کہتے ہیں مزاروں پہ پھول چڑھا رہے ہو یہ بدعت ہے، شرک ہے، تو ان سے کہو یہاں یہ تو سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے خود اپنے دست مقدس سے ہری شاخ دونوں قبروں پر نصب کی تھی نا، تو ہم بھی اگر شاخ رکھیں یا پھول رکھیں، سبزہ رکھیں، تو یہ تو شرک و بدعت نہیں ہے، تو نبی پاک کی سنت ہو گئی نا۔ ہمیں نہیں پتا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم نے دیکھا کہ جب انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو وہ ہری شاخ نصب کر دیتے، کھجور کی شاخ ہو یا کی ہری شاخ ہو، تو جب تک وہ شاخ ہری بھری رہے گی عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی، گرمی واقع ہوتی رہے گی۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے۔ تو عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحائط من حیطان مدینة مکہ فسمع صوت انسانین يعذران في قبورهما فقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما يعذبان في كبير ثم قال بلا كان احدهما لا يستتر عن بوله وكان الاخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت؟ فقال
لما فعلت هذا فقال لعلهم ان يخفف عنهما ما لم تيبسا. یہ پوری حدیث جس کا آپ نے سماعت فرمایا، اور اس حدیث سے ہمیں کیا کیا اسباق ملے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں میں جاگوسی فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو ثبات و استحکام عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. کچھ پوچھنا ہے آپ، کوئی بھی سوال ذہن پہ ہو کوشش کی جائے گی. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قبر پر وہ بتی جو ہے وہ جلا دیتے ہیں، وہ تو آگ ہے، آگ وہ تو آگ ہے، آگ. چاول بھی ڈالتے ہیں نا، کیا ڈالتے ہیں؟ چاول چاول باجرہ دال. یہ سب باتیں غلط ہیں. بھئی پھول آپ ڈال سکتے ہو، شاخ ہری شاخ حدیث میں سنی آپ نے، یہ تو آگ ہے، آگ آگ کیوں ڈالوں لگاؤ گے بھئی؟ ہاں ایسا لوگ کرتے ہیں کہ مزار پاک میں کچھ ہٹ کر آپ اگربتی سلگا سکتے ہو اس نیت سے کہ آنے والوں کو خوشبو محسوس ہو. اگر اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ قبر والے کو خوشبو لگے تو پھر یہ جناب علی خام خیالی ہے اور بہت ہی بیکار قسم کی بات ہے نا. نہیں، اگر وہ صاحب قبر ہیں، اللہ والے ہیں، وہ یہ اللہ کی قبر انور ہے، وہ تو بھئی ہر پل وہاں رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، نہ وہ تمہاری خوشبو کے محتاج ہیں، روشنی کے محتاج ہیں. وہ چراغاں کرتے ہیں، روشنی کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ صاحب مزار کو روشنی ملے، یہ کیا غلط بات ہے. روشنی اس لیے کی جاتی جو زائرین آتے ہیں ان کو روشنی ملے نا. خوشبو اس لیے کرتے ہیں زائرین کو خوشبو لگے، خوشبو محسوس ہو، نہ کہ اہل مزار. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے. جی جناب تحفظ نہیں ہے؟ تحفظ نہیں. اچھا جی. حضرت ہم قبر پہ روز واٹر ڈال سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ روز واٹر، گلاب کا پانی. گلاب کا ارک جو ہوتا ہے، جی گلاب کا ارک پوچھتے ہیں. گلاب کا رکھ روز واٹر قبر کے اوپر آپ کاہے کو ڈالو گے؟ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گلاب کا پھول رکھو نا، اس پھول جب تک تر رہے گا تو وہ فائدہ پہنچے گا. ریگولر پانی ڈال سکتے ہے ہیں؟ ریگولر پانی. قبر کچی ہے کہ پکی ہے؟ کچی. تو اگر اسے قبر کو سنوارنا ہو، استوار کرنا ہو تو یہ مذائقہ نہیں ہے نا. تو اس نیت سے ڈالو کہ بھئی پانی ان کو ملے گا یا وہ عرق جو ہے گلاب کا عرق جو ہے ان کو ملے گا، یہ نہیں. بلکہ یہ ہے کہ بھئی قبر استوار کرنا ہے، پانی ڈال سکتے ہو آپ ہموار کرنے کے لیے، یا یہ ہے کہ عرق ڈالا آپ نے اس نیت سے کہ جو لوگ آئیں کو محسوس ہوگی. کوئی مذائقہ نہیں اس میں. بہت سے لوگ قبرستان میں پانی دیتے ہیں، تو وہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ قبر جو ہے تر رہے اور صحیح رہے نا. ایک رواج بنا ہوا ہے. ہاں استوار کرتے ہیں. لیکن حضرت جو یہاں پہ جس حساب سے قبرستان بنے ہوئے ہیں، وہاں تو ہمارا تو نہیں یہاں پہ تو رہتا. مطلب یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، تب تو نیچے کر دیا تھا، وہ ایک جگہ پلیٹ کر دیا سب. فلیٹ کر دیا. اللہ یہاں کی تدفین سے محفوظ فرمائے، اللہ خیر کرے. یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں صاحب، آج دفن کیا کل جاؤ تو پتہ رکھا ہوا ہے نہیں علامہ صاحب، وہ اوپر جو پہاڑی سی جو بناتے ہیں وہ لازمی ہے. کیا بناتے ہیں؟